بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، میں ظفر ولی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں جس کتاب پہ تبصرہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اب یقین کیجئے 4 مرتبہ اس کی ریکارڈنگ کی اور چاروں مرتبہ اسے کینسل کیا۔ کتاب بہت بڑی ہے، موضوع بہت ہی بڑا، تو کئی مہینوں کی سوچ بچار کے بعد آج اس پہ لب کشائی کرنے لگا ہوں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی کتاب کے لیے اس کی مقبولیت کے لیے 2 چیزیں لازمی ہیں، ایک اس کا موضوع کا بڑا ہونا اور دوسرے اس کے مصنف کا شخصی عنصر جو ہے وہ اس میں موجود ہونا۔ یہ کتاب جس پہ میں آج تبصرہ کر رہا ہوں، اس کا نام ہے اقبال اور قرآن۔ بڑی کلاس کی کتاب ہے، لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے لکھنے والے جو ہیں وہ بھی بہت خاص ہیں۔ جھجک اس لیے تھی کہ اقبال اتنا بڑا شاعر ہے کہ مجھ جیسا چھوٹا آدمی اس پہ تبصرہ کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ قرآن ایک ایسی شے ہے جس پہ بات کرتے ہوئے شدت سے احساس ہوتا ہے کہ چھوٹا منہ بڑی بات۔ کئی مہینے سے قرآن کے مطالعے میں مصروف تھا، الجھتا تھا، سلجھتا تھا، لیکن آج الحمدللہ رب العالمین اللہ نے یہ سعادت مجھے نصیب فرمائی۔ ناظرین، اس کتاب کو دیکھے جائے قرآن کے بارے میں تو کوئی بات کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے۔ نہ میری اوقات ہے، نہ میرا علم ہے، نہ میری حیثیت ہے۔ میں اس کتاب کے مصنف کے بارے میں کہوں گا کہ وہ ایک نادر روزگار شخصیت تھی۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب جو ہیں، ان کے اوپر ایک خاکہ میں پہلے کر چکا ہوں، وہ لنک میں ہوگا، کہاں سے لاؤں انہیں، اسے دیکھیے گا تو آپ کو ڈیٹیل پتہ چل جائے گی۔ آپ محقق بھی تھے، تاریخ دان بھی تھے، روحانیت کے بہت بڑے اسکالر تھے، اور پوری دنیا میں ان کا چرچا تھا۔ فارسی کے بہت بڑے عالم تھے۔ اب میں اگر ان کی طرف چلا جاؤں گا تو اصل موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ ان کے بارے میں صرف ایک بات کہتا ہوں، ان کی روحانیت کے بارے میں، کہ لوگ ان کی آنکھوں کی طرف نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ان میں اتنی کشش تھی، اتنی چمک تھی، اتنی طاقت تھی۔ وہ جو مفتی کہتا ہے نا کہ روحانی آنکھ جو ہے وہ بہت دور تک مار کرتی ہے، ایسا ہی کچھ تھا۔ اینی ہو، تو یہ ان کے مصنف ہے۔ ان کا سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک کا نام رکھا ہے پہلے حصے کا تبصرۃ و تذکرہ، یہ خود لکھتے ہیں، اور ذرا انتصاب دیکھیے کیا ہے۔ کہتے ہیں جی، آبروئے ما نام مصطفیٰ، ان کے نام جن کے صدقے میں یہ کائنات پیدا کی گئی۔ اقبال کو ایسا دل حاصل ہوا اور راکم الحروف کو ایسی سعادت نصیب ہوئی، ہے نا الگ سے چیز۔ اس کے بعد آگے کتاب کے 2 حصے ہیں، ایک میں کہتے ہیں تبصرۃ و تذکرہ، اور اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں، اپنے خیالات اور اقبال کے خیالات قرآن کے بارے میں پیش کرتے ہیں، اور دوسرے حصے کو کہتے ہیں لکل عبد المنیب، اس میں وہ ان کے مختلف کلام کو قرآنی آیات کے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہیں، مطلب مختلف کتابوں میں سے کلام نکال کر کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اب آئیے پہلے حصے کی طرف
دوسرا حصہ تو خیر آپ دیکھ ہی لیں گے، وہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے شروع میں بات کی کہ کسی بھی کتاب کے اندر مصنف کا شخصی عنصر جو ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب اس ڈیفینیشن کو، اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اقبال کو دیکھیں گے۔ اس بات میں تو اب کوئی شبہ نہیں کہ اقبال اپنے عہد کا ایک غیر معمولی شاعر ہی نہیں تھا، ایک انقلابی ذہن تھا۔ اور آج اس کتاب اقبال اور قرآن کا جائزہ لیتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا دانشور جو ہمہ جہد بھی ہے اور وسیع تصنیفات کا حامل بھی ہے، کیا اس کے حاصلات مطالعہ، یعنی جتنا علم انہوں نے فلسفے کا، عربی کا، معاشرت کا حاصل کیا، یہ ان کی تخلیقات میں اثر پذیر ہوا ہے کہ نہیں؟ اچھا، بڑے مزے کی بات ہے کہ ناظرین اکرام، اقبال سے پہلے بھی مختلف شعراء نے، ادیبوں نے مطالعہ قرآن پر طبع آزمائی کی ہے، بڑے بڑے ہیں، حکیم صنائی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے قریب ترین کے دور میں حضرت مظہر جانے جانا ہیں، اور بے شمار بزرگ ہیں جنہوں نے یہ سارا سلسلہ کیا ہے۔ مگر قرآنی نظام فکر و عمل کا اقبال کے ہاں، یعنی قرآن کے فکر اور اس کے خیالات جو ہیں وہ اقبال کی شاعری کے اندر عمل تخلیق کے حواس پر بری طرح چھائے ہوئے ہیں، اتنا چھائے ہوئے ہیں کہ بندہ قرآن سے باہر آتا ہی نہیں۔ ہر دوسری تیسری لائن میں کوئی قرآن کا آیت آ جاتی ہے۔ میں نے ایسا سوائے مولانا روم کی مثنوی مانوی کے اور کہیں نہیں دیکھا۔ اقبال خود کہتے ہیں، یعنی بندہ اپنے آپ کو شاعر نہیں کہتا، کیا کہتا ہے؟ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں واقف راز درون میں خانہ۔ یہ میں خانہ کیا ہے؟ یہ حیات انسانی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ذرا سی آشنائی ہوئی، ذرا سی آنکھ کھلی تو سب سے پہلا احساس یہ ہے، عمر کا ایک بہت بڑا حصہ رائے گاہ چلا گیا، فضول چلا گیا۔ چلیں خیر، ہٹ جائیں گے ہم۔ اقبال کی بات کرتے ہیں تو اقبال کی شاعری کے اندر دو قوتیں ہیں، ایک قرآن، دوسرا تعلق بالرسول۔ یہ دونوں ہماری زندگی میں مفقود ہیں، ہم ان سے محروم ہیں، ہمارا لنک مسنگ ہے، ہم اپنی راہ سے بھٹک چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری زندگی میں حضوری کی کیفیت نہیں ہے، لذت حضوری نہیں ہے، بے اطمینانی ہے، اینزائٹی جو ہے وہ آرڈر آف دی ڈے ہے، ہر بندہ پریشان ہے، تمام تر نعمتوں کے ہونے کے باوجود پریشان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بھائی جی، حضوری تو اہل دل میں ہوتی ہے، اہل محبت میں ملتی ہے، اور وہاں پروان چڑھتی ہے جہاں عمل کی خوشبو ہو۔ اقبال کے ہاں ایک بات یاد رکھیے، دانش برہانی تو تھی ہی، انٹلیکچول نالج وہ تو تھا، اپنے وقت کا بہت بڑا فلسفی تھا، دانش نورانی بھی تھی، اور بھائی اصل دنیا تو روح کی دنیا نا۔ بچپن میں ایسا باپ ملا جو راہ سلوک کی تمام منزلوں سے واقف تھا، جس نے اقبال کو قرآن فہمی کا، قرآن سے ایسا تعلق جوڑ دیا، ایسا راستہ، ایسا کلیہ بتا دیا
کہ وہ اقبال بن گیا. اب اسے وہاں سے لذت حضوری اپنے باپ، وہ ان کا پہلا مرشد بھی تھا، اپنے باپ کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں کہ ان کی صحبت میں گزرا ہوا ایک پل جو ہے وہ مجھے ہزار ہا کتابوں سے بہتر جو ہے وہ مجھے وہ درس فرنگ آج یاد آتے ہیں. کہاں حضور کی لذت، کہاں حجابات دلیل. میرے دوستو، آج ہم دلیل کے مقتول ہیں، ہمیں حجتوں تعویلوں نے مار دیا ہے. لذت حضوری تو مسنگ ہی ہے نا، لیکن ہم طویلیں بہت کرتے ہیں. ہم قرآن ہمارے ہاں بہت مظلوم ہے. ہم قرآن کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ہم قرآن کو موت آسان کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. اقبال ایسا نہیں تھا. اقبال قرآن کو ایک زندہ کتاب سمجھتا تھا اور اس کو انقلاب اور بے خوفی کی دستاویز سمجھتا تھا، منشور صداقت سمجھتا تھا. خود کہتے ہیں ایک کتاب زندہ قرآن حکیم. ناظرین یقین کیجئے، یہ کتاب جب دل میں اترتی ہے نا تو یہ آپ کی روح کو تبدیل کر دیتی ہے، آپ کی شخصیت کی کیمسٹری بدل دیتی ہے، آپ کی روح کو، آپ کے خیالات کو ایک نیا رخ دے دیتی ہے، آپ کی پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے. اصل بات بندہ ہے کیا؟ آپ روح کو نگلیکٹ کر کے جتنی مرضی ترقی کر لیں، آپ خوش نہیں رہ سکتے، آپ اطمینان نہیں پا سکتے. ویسے ایک راز کی بات آپ کو بتاؤں، یہ دنیا جو ہے نا، یہ جس میں ہم رہتے ہیں، یہ عالم رنگ و بو، یہ جو محسوسات کی دنیا ہے جس کے ساتھ ہمارا رابطہ ہماری 5 سینسز کے ذریعے ہے، اسے صوفیہ دنیا تصوف میں جہان اصغر کہتے ہیں. یعنی یہ تمام کائنات، یہ رنگ، یہ رونقیں، یہ سب کچھ جو ہے جہان اصغر ہے. اور انڈیویجول یعنی فرد، وہ جہان اکبر ہے. وہ جو سلطان بہو کہتے ہیں نا، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگر تانے ہو، وہ کہیں اندر ہی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر دل میں انقلاب آ جائے، شخصیت میں انقلاب آ جائے، روح میں انقلاب آ جائے، تو میرے بھائی جہان اصغر کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی. ویسے بھی، اور یہی وجہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد نفس جو ہے، نفس کے خلاف جو جہاد ہے وہ جہاد اکبر ہے. ٹھیک ہے. میرا ایک بڑا درویش دوست کہا کرتا تھا، اللہ اس کو زندگی دے، حیات ہے، نام لینے کی اجازت نہیں، کوٹ بڑی پڑے گی. وہ کہتا ہے کہ یہ جو روشنی ہمیں نظر آ رہی ہے نا باہر، یہ اندھیرا ہے جس نے روشنی کو چھپا رکھا ہے. روشنی اگر ہمارے تک پہنچ جائے تو آپ نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. اینی ہو، کتاب
بڑی لاجواب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، انتہائی سستی ہے، آپ اسے انجوائے کیجئے، پڑھیے۔ ایک بات میں اور جو کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ اقبال کے بارے میں، اقبال نے اس سارے موضوع کے اوپر بات کرتے ہوئے ایک عہد کیا ہے، ایک دعویٰ کیا ہے۔ دعویٰ ہمیشہ وہ بندہ کرتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ حقیقت ہو، جھوٹ پہ دعوے نہیں ہوتے، اور ان کا بھرم اتنا قائم نہیں رہتا۔ اقبال نے ایک تو دعویٰ کیا ہے کہ اے اللہ، اگر میری شاعری کے اندر قرآن کے علاوہ کچھ ہو تو مجھے قیامت کے روز رسوا کر دینا، حضور کے شفاعت سے محروم کر دینا، ان کے پیر کے بوسے سے محروم کر دینا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، عام بندہ نہیں کر رہا، یہ وہ شخص کر رہا ہے جس نے دنیا کے تمام فلسفے جو ہیں اپنے عہد کے بڑے بڑے مفکروں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھے، اور آخر میں تمام کتابیں چھوڑ کر اس کا اوڑھنا بچھونا قرآن بن گیا۔ یہ وہ کر رہا ہے۔ ایک اور چیز جو میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اقبال بیسیکلی یہ سارا کچھ کیوں ہمیں یہ کہہ رہا ہے، یہ ساری باتیں کیوں بتا رہا ہے؟ بڑی بنیادی بات ہے۔ ہم قرآن کی جو انقلابی روح ہے اس سے دور ہو گئے۔ یہ نہیں کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم قرآن کا احترام نہیں کرتے، ایسا بھی بالکل نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ مسلمان گھرانوں کے اندر پڑھا نہیں جاتا، پڑھا جاتا ہے، سمجھا نہیں جاتا، اس سے تعلق نہیں پیدا کیا جاتا۔ اور ہاں، ایک نسخہ، آخری بات میں کر کے یہ ویلاگ تمام کرتا ہوں۔ پھر ایک آنکھ والے نے مجھے بتایا تھا کہ قرآن پڑھو، بڑے سوز و طریقے سے پڑھو، پرسوز طریقے سے، لیکن ایک بات کرتے جاؤ کہ جب قرآن پڑھتے ہو تو اس کے اوپر انگلی آیتوں کے اوپر ساتھ وہ بھی ہوتا تاکہ تمہاری حسیات جو ہیں وہ بھی ٹچ کریں۔ ساری سینسز، جتنی سینسز انوالو ہوں گی، اثر اتنا ہی گہرا ہوگا۔ ویسے میں کئی ایسے ان پڑھوں کو جانتا ہوں جو قرآن پہ صرف انگلی پھیرتے تھے اور ان کی انگلی کے اشاروں سے بڑے بڑے برج لرزتے تھے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے امید ہے یہ کتاب آپ کو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو میری مغفرت کی دعا بھی کیجیے گا، میرے لیے آسانیوں کی دعا بھی کیجیے گا، اور آخر میں چاہوں گا کہ آپ اس کتاب پہ تبصرہ کریں اور اپنی قیمتی رائے سے مجھے نوازیں، لیکن تہذیب کے ساتھ۔ اور ہاں، یہ تو میرا خیال کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو سبسکرائب کیجئے، چینل کو لائک کیجئے اور اپنی محبتوں سے فیض یاب کیجئے۔ اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ شکریہ۔